السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کے جلسے کی دعوت حضرت اللہ شاعر اسلام، ہر دل عزیز، محبوب العلماء حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب رشادی دامت برکاتہم سے ملی۔ میں حضرت کو بہت چاہتا ہوں، بہت ادب کرتا ہوں، حضرت کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں، اور حضرت بھی الحمدللہ بدلے میں اتنی ہی محبتیں کرتے ہیں، چاہتوں سے نوازتے ہیں، شفقت بھرا معاملہ فرماتے ہیں، ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔
حضرت نے فرمایا کہ 22 تاریخ کو مکھل میں ایک جلسہ ہے، خصوصی طور پر آپ کو دعوت ہے اور دیگر علماء بھی آ رہے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ کو دعوت ہے اور دیگر علماء بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ 15-20 منٹ آگے پیچھے حضرت کی سرپرستی سے حاضر ہو گیا۔ 22 تاریخ اب صرف پونا گھنٹہ باقی ہے، 23 تاریخ شروع ہونے والی ہے۔ ایک گزارش ہے کہ آئندہ اگر مجھے بلانا ہے، جلسے کا مقرر بنا کر نہ بلائے بلکہ جلسے کا ناظم جلسہ بنا کر بلائے۔ وقت کو جتنا ہو سکے بچاؤ، اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے گی۔ اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، مقصد میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج یہ بات سمجھ لیں، وقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ کیا آپ پہ بھی خراب رہنا، تب بھی ہمارا جلسہ اللہ کے پاس بھی قبول ہوتا سو۔ وقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آج سب سے زیادہ ہماری کوئی قیمتی چیز برباد ہو رہی ہے تو وقت۔ اسی لیے 50-50 60 سال کی عمر پا کر بھی ہماری تمنائیں ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ غرض میں اس پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا، کیونکہ آگے مجھے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا سفر کرنا ہے۔ آئندہ سے وقت کا پورا خیال رکھیں، نظامت بھی اتنی کرے جتنی ہو۔ حد سے زیادہ نظامت اگر لمبی ہو جاتی ہے تو مقرر کا حق ترک کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش، حضرت قبلہ نعیم کوثر صاحب رشادی دامت برکاتہم کا خطاب ہوا، اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوا، حضرت مولانا فضل صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوا۔ جتنی باتیں آئیں اور اس کے علاوہ یہ عاجز اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے، ان علماء کی دعاؤں کے صدقے جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، سب سے پہلے ہم سب مل کر عہد کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور عمل کریں گے۔ جس کی طرف حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب رشادی دامت برکاتہم نے اشارہ بھی دیا، بلکہ کچھ الفاظ سے وضاحت بھی فرمائی، عمل ضروری ہے۔ ایک مرتبہ سچ کرو صاحب، پھر بار بار سچ کرو لوگوں۔ میں اس کا ایکسپرٹ، تمہارے سے بھی اچھا آتا مجھے، میں کتنا چھپا کر انگلی کرے تو بھی مجھے معلوم ہو جاتا۔
کی کتو میرا وقت جتنا مائک کے سامنے گزریا اتنا تو میری بیوی کے سامنے بھی گزریا نہیں. بچی بھی کچھ بھی کرو تو معلوم ہو جاتا. عمل کریں گے اب عمل کا وقت آ گیا ہے. مکھل کے مسلمانوں، نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے حالات بدل جائے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم بدل جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی ڈیلیٹ ہو جائے، ہم کو بدلنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ذلیل ہو جائے، ہم کو بدلنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں حضرت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا گزرا ہوا دور واپس آ جائے، ہم کو بدلنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں اس قسم پرسی کے عالم میں اللہ کی مدد آسمان سے اترے، حضرت جبرائیل حضرت ملائکہ کی فوج لے کر اترے. ہم کو بدلنا پڑے گا. یاد رکھو، خاص طور پر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اور آپ بدلے بغیر ہماری زندگی اگر نہیں بدلتی، ہماری زندگیوں میں عبادت نہیں ہو، ہماری زندگیوں میں تقویٰ نہ ہو، ہمارے اندر اخلاق نہ ہو، ہمارے اندر دین کی تعلیم نہ ہو، ہمارا لباس نہ بدلے، ہمارے اجالے نہ بدلے، ہمارے اندھیرے نہ بدلے، ہماری خوشیاں نہ بدلے، ہمارے غم نہ بدلے، ہمارا بچپن نہ بدلے، ہماری جوانی نہ بدلے، ہمارا بڑھاپا نہ بدلے، ہمارے مسجدیں نہ بدلے، ہمارے مدرسے نہ بدلے، ہمارے مکاتب نہ بدلے، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر انقلاب نہیں آئے گا. میں کان پکڑ کر اس بات کا اشارہ پیش کر رہا ہوں، مکھل کے نوجوانوں، تم سمجھدار ہو، تمہارے سروں پہ اللہ نے عقل رکھا ہے اور اللہ کے رسول کے تم غلام ہو. وضاحت نہیں، تم اشارے سمجھنے کی طاقت رکھتے ہو. کان کھول کر سن لو، اگر ہم نہیں بدلیں گے اس وقت جو حالات ہیں اس سے بھی بدتر حالات آنے والے ہیں. آئی بات سمجھ میں آئی؟ کسے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ، یہ سچے ہاتھ کی کانگریس کے ہاتھ. اچھے حالات کے لیے اعمال شرط ہے. ایک بچہ ایگزام لکھا نہیں، ایک بچہ اسکول کچھ آیا نہیں، انہیں چاہتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں. دنیا کے اندر کوئی بچہ ایسا بتاؤ جو اسکول کو نہ آیا ہو اور ایگزام نہ دیا ہو اور وہ فرسٹ نمبر میں پاس ہو گیا ہو. کوئی بچہ ہے؟ ارے بولو، کوئی بچہ ہے؟ بولو، کوئی بچہ ہے؟ اور ایک مرتبہ بولو، کوئی بچہ ہے؟ ہمارے انکل پڑھے سے ڈگری لیے، چھوڑو ان کو. مثال میں دے رہا ہوں، کوئی بچہ مدرسہ نہ آئے، امتحان میں نہ بیٹھے اور وہ اعلیٰ نمبر پہ کامیاب ہو جائے. دنیا کے اندر ایسا کوئی بچہ ہو؟ خدا کی قسم ایسا بچہ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہماری زندگیوں میں اعمال نہیں ہے ہم بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو لگایا اعمال کے شرط پر، کامیابی کو لگایا ایمان کے شرط پر، کامیابی کو لگایا حلال کے شرط پر، کامیابی کو لگایا تقوی کے شرط پر، کامیابی کو لگایا نماز کے شرط
پر، کامیابی کو لگایا شرم کے شرط پر، کامیابی کو لگایا حیا کے شرط پر۔ یاد رکھو اگر اعمال کے 1,00,000 قسمیں ہیں، حضرت قبلہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، حضرت خواجہ غریب النواز المعروف معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے ہیں، اجمیر کے خواجہ ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں۔ اولیاء کو نہ مانے تو پھر کسے مانے؟ اولیاء پیغمبر کے سچے عاشق ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے پکے بندے ہوتے ہیں، اولیاء کے ساتھ مذاق جائز نہیں، اولیاء کا انکار جائز نہیں، اولیاء سے محبت ضروری ہے، اولیاء کا ادب ضروری ہے، ان کے باتوں پر عمل ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے مصداق ہے، لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کے مصداق ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ محبت سے ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان جانتے ہیں اور ان کی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مزار پر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ان کے نام پر غریبوں کو کھلاتے ہیں، ان کا پیغام پیش کرتا ہوں۔ خواجہ غریب النواز نے فرمایا اگر اعمال کے 1,00,000 حصے ہو، 90 پر 9,000 990 پر حصوں پر اگر کوئی مسلمان عمل کر کے ایک حصہ بھی چھوڑتا ہے، اس کی نحوست سے خدا کی مدد رک جاتی ہے۔ 90 پر 9,990 پر 9 اعمال پر عمل کر کے اگر ایک عمل چھوڑ دیا، اللہ کی مدد رک جاتی ہے، مسلمان ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ تمہیں گالی و تانے دینے کے لیے نہیں آیا، تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارا احساس زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری باتیں کڑوی ہو تو معاف کر دو، مجھے جواب دو۔ 90 پر 9,990 پر 9 اعمال پر عمل کر کے ایک عمل چھوڑے تو مدد نہیں آتی نا۔ ہمارے پاس ایک بھی عمل نہیں، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا، عصر کو آ رہی تھی جبرائیل، مغرب کو آ رہی تھی۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مقدمہ پیش کر رہا ہوں، دلوں سے ڈر نکالو، دلوں سے خوف نکالو، اللہ کے ہو جاؤ، رسول اللہ کے ہو جاؤ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عمل پیدا کرو، جمعے میں جو سنتے اس پر عمل کرو، بیانات میں جو سنتے اس پر عمل کرو، یوٹیوب میں بھی علماء کے بیانات سنتے ہیں تو اس پر عمل کرو۔ دوستو، دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارا عمل کافی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسا بھولنے کو بیٹھے ہی بنگلور سے مزمل نہیں، کرونا آیا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ بولو زور سے سبحان اللہ، ابھی زور سے بولو سبحان اللہ۔ گوشت کھاتے نہیں مکھن والے؟ ابھی دسترخوان میں حاجی صاحب بولے مکھن کا گوشت بڑا مزہ، وہ مزہ لے کر آ کر بیٹھا ہوں، کتنا خبر ہے یہ تو کچھ کھایا کتنا خبر آنا تمہیں تو روزانہ یہ مزہ نہیں، کتنا خبر رہنا تمہارے تیرے اعمال سے ہے تیرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہیں بولنا یہاں، بے شک بول، بے شک بول بیٹے، تو بولنا
2019 13 ہے, 2030 13 ہے, 2035 13 ہے, 2040 انشاءاللہ 13 ہے. تیرے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی اب ضرورت ہے. مجھے معاف فرمائے حضرت قبلہ، اب تو ہمارے نوجوانوں کو ہمیں مایوسی ہو رہی ہے. دل چاہتا ہے کہ اب صرف بچوں کو بلا کر بات کرے، چاہے سمجھے کہ نہ سمجھے. بات کرنا ہمارا کام ہے، سمجھانا اس کا کام ہے. تیرے اعمال سے ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا. سبحان اللہ. ارے ہم محمد کے غلام ہیں. مشکل آنے کے واسطے بھی 100 مرتبہ سوچتی، مصیبت آنے کے لیے بھی 100 مرتبہ سوچتی. اگر آ بھی گئی، مشکلوں کو آسان بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، مصیبتوں کو راحتوں سے بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں، غم کو خوشی سے بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں، مایوسی کو امیدوں سے بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں. ہم کسی پتھر کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو پتھر کو بھی پیدا کرتا ہے. ہم کسی جانور کی پرستش نہیں کرتے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو جانوروں کو بھی پیدا کرتا ہے. حقیقی خالق کے غلام ہم ہیں، حقیقی مالک کے غلام ہم ہیں، اللہ کے بندے ہم ہیں. معبود حقیقی اور مسجود حقیقی کے غلام بندے ہم ہیں. یکتا ایک ہے، اس کے غلام ہم ہیں. لم یلد ولم یولد کے غلام اور بندے ہم ہیں. ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا تو ان کو ہے جن کے ہاتھوں میں نہ اللہ کا دامن ہے نہ محمد کا دامن ہے. سبحان اللہ. ڈرنا تو ان کو ہے جن کے پاس نہ خدا کا کلام ہے نہ محمد رسول اللہ. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا فرمان ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. ابھی تقریر شروع نہیں کرے آپ، خالی تمہارے وعدے پر وعدہ کرنے سے کریں گے عمل انشاءاللہ، پکا کریں گے انشاءاللہ، جو باتیں آئیں گے کریں گے انشاءاللہ. سوچ کر انشاءاللہ بولو. آدھے گھنٹے میں اٹکنے والے ہی تم لگا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو عمل کی بھی توفیق دے. آمین. عمل بھی اللہ کے فضل سے ملتا ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نہ چاہے تو نہیں دیتے. ڈھیر ساری دعائیں ہماری زندگی کی ضروریات اللہ کے پاس جب مانگتے ہیں. نوجوانوں ضرور اول مرتبہ میں یہ دعا مانگنا، اے اللہ تیرے دین کے ہر عمل کو میرے لیے آسان کر دے. اے اللہ توحید کو میرے لیے آسان کر دے. اے اللہ نماز کو میرے لیے آسان و مرغوب کر دے. اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، مجھے ذکر کرنے والا بنا دے. اے اللہ میرے اندر تقویٰ عطا فرما، طہارت عطا فرما. مانگنے کے چیزاں بہت ہے، مانگو نوجوانوں. خالی ہاتھ اٹھے تو اللہ 1-2 کروڑ دے، 3 کروڑ، یہ پوچھ نہیں. پیسے بھی پوچھو، نہیں بولتے نہیں.
زمانے میں پیسہ بھی ہونا، روپیہ بھی ہونا، لاکھاں بھی ہونا، کروڑا بھی ہونا، سب ہونا. میں نہیں کہتا کہ آپ دولت نہ پوچھو، دولت پوچھو. دولت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس سے پہلے کہ کئی نعمتیں ہیں نا، پوچھو اللہ میرے لیے داڑھی رکھنا کی مشکل ہو گیا، اے اللہ میرے لیے داڑھی رکھنا آسان بنا دے. نبی کی امانت اور سنت کی محبت اے اللہ میرے دل کے اندر پیدا کر. اے اللہ میرے سر میں ٹوپی کیوں مشکل ہو گئی، میرے لیے ٹوپی کو آسان فرما. اے اللہ میری نگاہ کیوں نہیں جھکتی، میری نگاہ کو جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میرے نگاہ کے فساد سے مجھے بچا، میرے نگاہ کے بگاڑ سے مجھے بچا، غیر عورتوں کو دیکھنے کے جرم سے مجھے بچا. اے اللہ میری زبان کو پاک کر، اے اللہ میرے دل کو پاک کر، اے اللہ میرے ارادوں کو پاک کر، اے اللہ میرے خیالات کو پاک کر. یہ بھی تو دعائیں ہیں مانگنے کی. کبھی مانگے ہمیں، مانگے کبھی؟ آئندہ مانگیں گے؟ ذرا پاور کم دکھ رہا، مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ کے پاس مانگتے رہو. کم سے کم دن میں 5 مرتبہ تو اللہ کے پاس مانگنا. فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. نماز کے بعد کی دعا 110% قبول ہوتی ہے. ضرور مانگنا. کام مانگتے، نماز نہیں پڑھے تو مانگتے ہی تھا. ویسا بول کر نماز پڑھے تو امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آواز ختم ہوتی نہیں، انہیں دروازے کے پاس ہوتا. چپل بھی بازو رکھنے کرتا تو نکلنے میں دیری نہیں ہونا، فوراً چپل پہن لینا. روزانہ 5 وقت کی نماز میں 5 منٹ اللہ کے پاس مانگو. نوجوانوں اللہ کے پاس مانگو، پیار سے مانگو، درد سے مانگو. ایک نوجوان میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت دعا کرو دعا کرو. بولتے ہی نا حضرت مجھے دعا کرنا نہیں آتا، کھانا آتا، پینا سب آتا، دعا کرنا نہیں. انہیں دعا کرنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا. میں اسی وقت اسے دعا سکھا کر بھیج دیا. ختم اللہ کی مولانا. 1.5 سال کے بعد آیا، کہنے لگا کہ حضرت ایک دن بھی اب تک ایسا نہیں گزرا جس دن میں اللہ کے دربار میں دعا نہ کیا ہو. تم لگا وہ عربی میں پڑھتی نہ آتا نہیں نا حضرت، ہم نے اتنا لمبا پڑھنا کیا بھی ضروری نہیں. دونوں ہاتھ اٹھا لیو، ایسا سینے تک اٹھاؤ، ہتھیلیوں کو جوڑو، پوری امید رکھو، یقین رکھو میں مانگ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے. ایسا برابر یا سینے تک ہاتھ اٹھانا. بعض لوگ ہوں سامسنگ کے کتنے ماڈل ہیں، دعا کے ماڈل ہیں. بعض لوگ ایک نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کے دستخط کر لکھو 200 سے دعا کر لو. میرا دماغ بڑا عجیب دماغ. 200 سے دعا کرو، درود پڑھو، حمد و صلاۃ درود پڑھو، قرآن کی دعائیں پڑھو. میں 900 کو دعا کر لکھا ہوں. اللہم اغفر بینہما کما غفرت بین آدم و انہو بیٹھا. آگے دعا میں بولیا دعا ہونا رکھو، دعا ٹکا کر بولا جا حضرت ہونا رکھو، ہونا حضرت. پھر کیا ہاتھوں کو لگوا ماریا. اٹھاؤ ہاتھ ایسا اٹھاؤ. ادب سے بیٹھ کر ایک مرتبہ اٹھا کر دکھاؤ مجھے کیسا اٹھانا. دعا میں ہاتھ ایسے اٹھانا. کیا کیا سکھانا میرے دوستوں. تمہیں چاہتے ہو کہ بڑی گہری تقریر کروں، میں گہری باتیں کروں،
تمہیں مقدمہ اور مبتدا نہیں معلوم. میں کہیں تقریر کیا کام کروں؟ ایسے ہاتھ اٹھاؤ، نگاہ ہتھیلی میں رکھو. فقہا نے دعا مانگنے کا طریقہ تک بتایا. زیادہ انگلیوں کو کھولنا دعا میں مکروہ ہے. دو ہتھیلیوں کے بیچ میں زیادہ فاصلہ رکھنا مکروہ ہے. سینے کی طرف ہاتھ رکھنا مستحب اور سنت ہے. اگر حد سے زیادہ درد ہو چہرے میں ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مناسب نہیں ہے. ایسے ہاتھ رکھنا، نگاہ یہاں رکھنا ہے. اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ دعا شروع کرنا، ڈاؤٹ نہیں کرنا. میں مانگوں گا تو اللہ دے گا کہ نہیں دے گا. وہ ہم کو نہیں دے گا تو پھر کیا اس کو دے گا؟ ہم اس کے نبی کے غلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استجیب لکم. حضرت مولانا تشریف فرما، قبلہ تشریف فرما، مولانا تشریف فرما، مولانا تشریف فرما. مجلس اور سامعین میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عربی گرامر بتاتا ہوں. مولانا نے اصلاح فرمائے، عربی گرامر بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی، میرے سے دعا مانگو، مجھے پکارو، استجیب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ ترجمہ ہے. گرامر کیا ہے؟ مولانا عائش صاحب رشادی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نحو کا ایک قانون بتاتا ہوں، آپ دوستوں کو بتا دیں. ادعونی کو عربی میں امر کہتے ہیں. ادعونی سمجھنے کی کوشش کرو. ادعونی استجیب لکم، یہ دو الگ الگ، بیچ میں فا آنا بیچ میں، لیکن فا نہیں آ رہا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں یہ حرف اللہ نکال دیا یہاں سے. اس لیے نکال دیا میرے بندے، تو میرے سے مانگے گا، تجھے دینے کے لیے میں اتنی دیر بھی نہیں کرتا جتنا یہ حرف ادا کرنے میں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ باریک مسئلے موٹے دماغ میں گھستے نہیں. بار بار بیٹھے تو اپنا گھسنے کے واسطے مانگو اللہ کے پاس. دعا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے، دعا طاقت ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو ساری دنیا کے دشمنوں کے پاس جو طاقتیں ہیں اس سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے. ہندوستان، امریکہ کے پاس جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت ہمارے پاس. جاپان کے پاس جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت ہمارے پاس. چائنا کے پاس جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت ہمارے پاس. آر ایس ایس کے پاس جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت ہمارے پاس. بی جے پی کے پاس جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت ہمارے پاس. ابھی لگا سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے. مسجد میں میری مسجد کو آ کر تلاش کریں گے، میرے مدرسے کو تلاش کریں گے، میرے گھر کو تلاش کریں گے. کی کہ تمہیں بول رہا ہے نا تمہارے پاس جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت میرے پاس. ان سے بڑے بھگوا تو ہمارے ملک میں ہی نہیں. مثال کے طور پر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہی کا تو میسج آتا تھا انکم ٹیکس کا. میں بولا اس کو مثال. ظاہری طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، باطنی طاقت ہمارے پاس ہے. اس طاقت کا نام دعا ہے. دشمن اگر ہم کو ختم کرنا ہے، بم، تلوار، ریوالور، بندوق، چاقو، بڑے بڑے میزائل اٹھانا پڑے گا. دشمنوں کو اگر ہم ختم کرنا ہے، رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھ کو خدا کی قسم یہ 2 ہاتھا اٹھا لیے، ہاتھا اترنے سے پہلے دشمن برباد ہو جائے گا. ایک واقعہ سنو. اصل مقصد مکتب کی طرف بولنا ہے. بچوں کا جو ڈرامہ ہوا تھا نہیں بہترین ساس بہو کا، وہ بھی بولنا ہے. ایک واقعہ بولتا ہوں سنو.
ایک قابل فخر اسلام میں نوجوان گزرا ہے جس کا نام صلاح الدین ایوبی. کیا نام؟ ایوبی. اسلام بھی ایسے لوگوں پر فخر کرتا ہے. ایک جگہ فوج لے کر گئے سمندری سفر کر کو. ادھر پورا سمندر ہے سمجھو. فوج لے کر دشمنوں کے ملک میں گئے. امن و امان کو قائم کرنے کے لیے فوج لے کر گئے. جانے کے بعد سمندر ختم ہوتے ہی ساحل میں اترے, ڈیرے ڈالے, کشتیوں کو جلا دیا, واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا. سپاہیاں سب ڈیرے ڈال کر رات دن گزار رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی چونکہ سپہ سالار تھے, انہوں نے کہا جاؤ تم سو جاؤ, میں بھی ڈیرے میں سو جاتا ہوں. سب جا کر سو گئے لیکن صلاح الدین ایوبی ڈیرے میں نہیں سوئے. پوری رات عبادت, اللہ کے دربار میں دعا کہ اے اللہ تیرے دین اور تیرے حبیب کی شریعت کے لیے ہم نے ہمارے وطن کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, سب کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں. اے اللہ کامیابی عطا کر. میرے شیخ نے لکھا ہے اس واقعے کو, اور صلاح الدین ایوبی کی عمر بھی لکھا ہے میرے شیخ نے. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت حضرت صلاح الدین ایوبی کی عمر 20 پر 7 سال تھی. کتنے سال؟ 20 پر 7 سال, 27 سال, 27 ایئر. آج 20 پر 7 سال کے کتنے نوجوان بیٹھے ہیں, انہوں ابھی بھی اپنے آپ کو بچے سمجھ نہیں. دودھ کا باٹل لے لو. ایک عجیب مینٹالٹی ہے. جب تک شادی ہو کو, بچے ہو کو, وہ بچے بڑے ہو کو, ہمارے بالا سفید نہیں ہوتے, ہمیں اپنے آپ کو بچے سمجھتے ہیں. کتنے ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بچے سمجھتی, ان کو 4 بچے. بچوں کو بچے ہوتے, بچوں کو بچے ہوتے, ادھر ادھر چلنے کو ہی نہیں سمجھے تو اچھا ہے. بچوں کو بچے ہوتے نہیں, بڑوں کو بچے ہوتے. 15 سال ہو گئے تم بڑا میرے بھائی, 16 سال اگر تیرے ہے تو تو بڑا, 17 سال ہے تو تو نوجوان, 18 سال ہے تو تو نوجوان. قوم کا تو ذمہ دار ہے, دین کا تو ذمہ دار ہے, مذہب کا تو ذمہ دار ہے, اسلام کا تو ذمہ دار ہے, امت کا تو ذمہ دار ہے. 17 سال ہے تو چھوٹا نہ سمجھ, 18 سال ہے تو چھوٹا نہ سمجھ, 19 سال ہے تو چھوٹا نہ سمجھ, 20 سال ہے تو چھوٹا نہ سمجھ. میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ 17 سال کے بچوں کی تعریف سناتا, 18 سال کے بچوں کی تعریف سناتا, 19 سال کے بچوں کی تعریف سناتا, 20 سال کے بچوں کی تعریف سناتا. اس لیے کہ اللہ نے دین کا جو کام لیا بوڑھوں سے نہیں, نوجوانوں سے لیا. ہمت کے جتنے کام اسلام کے لیے ہوئے وہ نوجوانوں تم سے ہوئے ہیں. جرأت کے کام جتنے ہوئے تم سے ہوئے ہیں. شجاعت کے جتنے کام ہوئے وہ تم سے ہوئے ہیں. شہادت کے جتنے کام ہوئے وہ تم سے ہوئے ہیں. امانت کے جتنے کام ہوئے وہ تم سے ہوئے ہیں. حفاظت کے جتنے کام ہوئے وہ تم سے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن مکھل کا نوجوان 30 سال کا ہے, اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہا ہے, 35 سال کا ہے, اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہا ہے, 40 سال کا ہے, اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہا ہے. نوجوانوں تم بچے نہیں ہو, تم بچے نہیں ہو, تم تمہاری طاقت کو نہیں پہچانے, دشمن تمہاری طاقت کو جانتا ہے اور اسے اس بات کا پورا یقین ہے انہیں غفلت میں ہے. اگر ہوش میں آ گیا 2022 کا یہی حسین ہے, انہیں اس وقت غفلت میں ہے. اگر ہوش میں آ گیا 2022 کا یہی صلاح الدین ایوبی ہے. آج یہ نوجوان غفلت میں ہے. اگر ہوش میں آ گیا
2021 اور 22 کا یہی محمد بن قاسم ہے. انہیں غفلت میں پڑا ہوا ہے, عیش میں پڑا ہوا ہے اور لہو لعب میں پڑا ہوا ہے. اگر یہ ہوش میں آ گیا 2021 and 22 کا یہی ٹیپو سلطان ہے. آج بھی مکھل کے نوجوانوں, تمہارے چہروں میں تمہاری تصویر دشمنوں کو نظر نہیں آتی, تمہارے چہروں میں ٹیپو سلطان دشمنوں کو نظر آتا ہے. تمہارے چہروں میں محمد بن قاسم دشمنوں کو نظر آتا ہے. تمہارے چہروں میں حضرت صلاح الدین ایوبی نظر آتے ہیں, حسنین نظر آتے ہیں. ہوش میں آ جاؤ میرے نوجوانوں, ہوش میں آ جاؤ میرے نوجوانوں, اللہ کے ہو جاؤ میرے نوجوانوں, رسول اللہ کے ہو جاؤ میرے نوجوانوں. ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں بسا لو. رب کعبہ کی قسم, نیت کر لو پکی, عمل کے لیے وقت لگے گا لیکن انقلاب کے لیے وقت نہیں لگے گا, حالات بدلنے کے لیے وقت نہیں لگے گے. 20 پر 7 سال کے نوجوان حضرت صلاح الدین ایوبی اسلامی فوج کے جنرل آئے, کشتیاں جلا دیے, سپاہیوں کے لیے ڈیرے بنائے. ایک ایک ڈیرے میں 10-10, 12-12, 15-15 سپاہیوں کو رکھے. ان کا بھی ایک ڈیرا. رات گزری, صبح ہوئی, جنگ شروع نہیں کیے. پہلے بات مصالحت. اسلام تلوار اٹھاتا نہیں, مسلمان تلوار اٹھاتا نہیں. اگر اٹھاتا ہے تو پھر اس کے دھار سے کوئی بچتا نہیں. مسلمان تلوار اٹھاتا نہیں, اگر اٹھاتا ہے اس کے وار سے کوئی بچتا نہیں. مسلمان تیر اٹھاتا نہیں, اگر اٹھاتا ہے تو اس کے نشانے سے کوئی بچتا نہیں. دوسرے دن مصالحت. دشمن ماننے تیار نہیں. پورا دن گزریا, رات آئی, سب ڈیرے میں چلے گئے. حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے ڈیرے کے اندر عبادت میں مصروف ہے. دوسرا دن جب شروع ہوا, کسی نے آ کر کہا صلاح الدین ایوبی سے, حضرت ہمیں نرغے میں آ گئے, ہم نے کشتیاں جلائی. حضرت دشمن پیچھے بھی آ کر کھڑا ہو گیا ہے, دشمن دائیں جانب پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے, دشمن بائیں جانب پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے. چاروں طرف سے ہم گر گئے ہیں, کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے, فکر نہ کرو, جاؤ آرام کرو, جب میں آواز دوں تو آنا. رات آتی ہے تیسری. پوری رات حضرت صلاح الدین ایوبی دعا کرتے ہیں, اے اللہ تیرے حبیب کی امت نرغے میں ہے, تیرے لیے ہم لوگ آئے ہیں, مرنے دیتے نہیں, لیکن ایسی موت پسند نہیں. اللہ تو مدد نہیں کیا تو پھر کون کرے گا؟ پوری رات دعا کرتے ہیں. صبح کی اذان ہوتی ہے, نماز سے فارغ ہوتے ہیں, کسی فقیر کی صدا آتی ہے, بابا اللہ کے نام میں کچھ خیرات دو. ایک پلیٹ اشرفیوں کی لے کر صلاح الدین ایوبی ڈیرے سے باہر نکل کر بابا کی جھولی میں ڈالتے صلاح الدین ایوبی نے کہا اس فقیر سے, بابا دعا کرنا, ہم لوگ دشمنوں کے بیچ میں آ چکے ہیں,
اشرف یہ لیتے لیتے فقیر کہتا ہے بیٹے فکر نہ کر، تیرے رات کے آنسوؤں نے تیرے دشمنوں کو ڈوبنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر فقیر گیا نظروں سے غائب، ادھر ایک سپاہی آتا ہے، آ کر کہتا ہے صلاح الدین ایوبی سے مبارک ہو حضرت، پتہ نہیں ہزاروں کی فوج جو سمندر میں کھڑی تھی، ایک موج نے اسے لقمہ بنا لیا، ایک موج نے اسے لقمہ بنا لیا۔ آنے واحد میں دشمن کی ہزاروں فوج ڈوب کر مر گئی، اب ان کی لاشیں سوکھے پتوں کی طرح موجوں میں مارے مارے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ دعا میں یہ پاور اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے، دعا میں یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے، دعا میں یہ حوصلہ اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے۔ نوجوانوں، تم نماز سے بھی دور ہو، تم دعا سے بھی دور ہو، تم تلاوت سے بھی دور ہو۔ افسوس اللہ کے پاس جب مانگو گے تو عبادتوں کی بھی دعا مانگنا، توفیق کی بھی دعا مانگنا، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ کیا بات ہے پروردگار، ہم ایسے علماء سے درد بھرے واقعات سنتے ہیں، درد بھری تقریر سنتے ہیں، قرآن کے حوالے سنتے ہیں، حدیث کے حوالے سنتے ہیں، لیکن کیا بات ہے پروردگار، کان میں تو آواز پہنچتی ہے، دل میں اترتی نہیں، کان میں آواز پہنچتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اے اللہ جہاں آپ بڑی بڑی نعمتیں عطا کیے ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت یہ ہے، اے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے سر سجدے کو نہ جائے، آپ پکڑ کر جھکا لیجئے پروردگار، اے اللہ آپ پکڑ کر عبادت کرا لیجئے، عمل پیدا کرو میرے دوستو، عمل پیدا کرو۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب دشمنوں کی شکل میں آئے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، پکا کریں گے؟ اب اصل تقریر شروع کریں گے۔ آج کا جلسہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مکتب کا جلسہ، آج کا جلسہ چھوٹے چھوٹے مکتب کے بچوں کا جلسہ، غالباً عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد بھی آپ لوگوں نے بیٹھ کر ان بچوں کا پروگرام دیکھا ہے۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے مکتب میں پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے دین پیش کرتے ہیں۔ دوستو، اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اولاد کے بارے میں 3 لفظ آتے ہیں، اولاد نعمت بھی، اولاد دولت بھی، اولاد امانت بھی۔ کتنے لفظ؟ اولاد نعمت، اولاد دولت، اولاد امانت۔ نعمت کا تو سمجھ میں آتی بات ہے، دولت کا تو بھی سمجھ میں آتی۔ کسی سے بھی پوچھو 100 کروڑ ہونا کہ بچے ہونا، کیا جواب آتا مکھل میں؟ ارے کسی نے پوچھا 100 کروڑ روپے ہونا کہ شادی کے بعد 100 کروڑ روپے ہونا کہ بچے ہونا کا، تو تمہیں کیا جواب دیں گے؟ زور سے بولو بچے۔ مولانا نہیں پڑھ سکتا بول رہے، بڑی عجیب قوم نہیں ہے۔ 100 کروڑ ہونا کہ بچے ہونا کا، تو 100 کروڑ بھی ہونا کا بچے بھی ہونا کا، بولیں گے نہیں حضرت؟ اولاد نعمت، اولاد دولت، اولاد امانت، اس کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس بچے نہیں۔ شادی ہوتی مکھن میں؟ ہوتی۔ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ ماشاء اللہ، کرو شادی کرو۔ عورتوں کا بھی انتظام ہے نا؟ عورتوں کا بھی انتظام ہے؟ ظہور صاحب ہے؟ عورتوں کا انتظام ہے؟ کہاں ہی عورت ہے؟ ذرا دور ہی مختلف جگہ میں ہی ہے۔ خیر اللہ کا فضل، کچھ باتیں بولنا انہوں رہتے بھی چلتا نہیں ہوتا۔ شادی ہوتی؟ کرو شادی کرو، بڑے منڈیا ہلا نہیں کرتے، کر سکتے ہیں حضرت، کا بھی فرق نہیں ہے۔ امی کا گھر پرانا ہوا تو ٹھیکا نہیں کھٹا تھا،
یہ بچے کرنے دینے نہیں سو. اصل میں شادی کے مسئلے میں اسلام کیا سبق دیتا ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اللہ اکبر. شادی کا پیسہ دور میں تو بیٹھے اتنی دیر بات کریا تو شادی کا عنوان آتے ہی اٹینشن. کاش ہماری مجلس میں انکل ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. شادی نکاح اسلام کا اہم پیغام ہے. شادی ہوتی الحمدللہ. شادی ہوتے ہی انسان کی فطرت کیا چاہتی ہے؟ ایک سال کے اندر باہر رزلٹ آ جانا. آنا نہیں آنا؟ ویسا بول کو ایک سال کے اندر اگر رزلٹ نہیں آیا، یہ میاں بیوی کو اتنا ٹینشن نہیں رہتا جتنا کہ ان کے ماں باپ کو ٹینشن رہتا. پتا نہیں رہتا. اور سب سے زیادہ شادی کے بعد بچے نہیں ہوئے، لڑکی کے ماں باپ اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا لڑکے کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. لڑکے کے ماں باپ میں بھی باپ اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا ماں پریشان ہوتی ہے، جس ماں کو رشتے میں ساس بولتے. مقصد میں ساس ہے ساس ہے. اللہ ایسے ساسا کو نیک توفیق دینا بھی تو جنت میں مقام دینا. دیکھو میں کیا دعا کرا بعد میں سمجھو. تمہیں ایک سال ہو کر بچہ نہیں ہوا بہو کو، پتا نہیں وہ ساس کو کھانسی کہاں سے آتی. ہاں موقع وہ ادھر سے گئی تھی بھی کھانسی، ادھر سے آئی تھی بھی کھانسی. بہو پوچھتی کی می کھانسی کی تم نہ؟ نہیں ماں کھانسی نہیں. پھر کی ماں کھانسی نہیں؟ یہ دکھ سے آ رہی ہے سو ماں. کیا ماں دکھ تم نہ؟ کیا بھی نہیں، سب کے گودا میں پوتا پوتی کھیل رہی. میری گود دیکھو یو پی کے سگا ہوگی ہے. بولتی نہیں بولتی. جنوری میں شادی ہوئی، اکتوبر نومبر میں رزلٹ آ جانا. انتظار کرو. اللہ کبھی ایک سال کے بعد دیتے، 2 سال کے بعد دیتے، 3 سال کے بعد دیتے. آج مجھے جلدی بھی جانے کا نہیں ہے. یہ میرا آیا بارش ٹھیک کیا کہ جلدی چلے گا. آپ جلدی جانے کا نہیں ہے کیا نہیں؟ ہاں پہلے بارش آئی تو بول کو ان کو چلیں گے. آج میں نہیں چھوڑ دوں بول کو ان کو چل جاؤ. مجھے کہاں جانا ہے؟ مجھے بنگلور جانا کا تو جلدی جانا پڑتا ہے. بھائی آج تم نہ فجر کی نماز یہاں پڑھانے کا ارادہ ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسا مولی صاحبہ کے ساتھ مل کر رہو، انہوں بٹھائے تو بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ سارے عالم میں خدا تم کو کھڑا کرے گا. تمہارے رشتے علماء سے ایسے جڑ جانا جیسے شکل کے اندر مٹھاس جڑی ہوئی ہوتی ہے. اب تمہارا کوئی سہارا نہیں اللہ رسول کے بعد. اگر ہے اللہ رسول کے بعد کوئی سہارا تو یہی علماء کرام ہیں. ان کی جماعت بن جاؤ، ان کے شاگرد بن جاؤ، ان کے مرید بن جاؤ، ان کے دوست بن جاؤ. انہوں بلائے تو آ جاؤ، انہوں بھیجے تو چلے جاؤ، انہوں پکارے تو لبیک کہو. رب کعبہ کی قسم انقلاب کے جتنے اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب قوم کا علماء سے جڑ کر رہنا. ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ حضور کی امت کا رشتہ علماء سے ٹوٹ جائے. اس کا جواب دینے کا وقت ہے. ایک ایک نوجوان ایک ایک عالم کے ساتھ جڑ جائے. جڑے گے ثم انشاءاللہ کی ثم انشاءاللہ. اور ایک بات بولو حضرت، علماء سے جوڑنے کا کام باہر والے بھی کر رہے ہیں، اندر والے بھی کر رہے ہیں.
یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے بہت کم وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. علماء سے توڑنے کا کام باہر والے بھی کر رہے ہیں، مطلب دین سے، ایمان سے، اسلام سے باہر رہنے والے بھی کر رہے ہیں، اور علماء سے امت کو توڑنے کا کام دین کے اندر رہنے والے بھی کر رہے ہیں. توڑو بھائی مولوی صاحب کو، ان کے پیچھے پڑے تو استاد، ہمارے پیچھے نہیں پڑے تو تمہارا نکاح کا یوگی پڑھا گا. ہمارے پیچھے نہ پڑے تو پھر نمازیں کون پڑھائے گا؟ بس اور میں نے اچھے تعلیم والوں سے جملہ سنا، مولوی صاحب کے پیچھے پڑا لوگوں، مولوی صاحب کے پیچھے نہیں پڑیں گے، نماز تمہاری کیسے ادا ہوگی؟ سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا عالم، تکبیر کہنے والا عالم، رکوع کرنے والا عالم، قیام کرنے والا عالم، سجدہ کرنے والا عالم، اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امت کی نماز کو اتنی ہلکی کر دیے جس کی کوئی حد نہیں. سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیا، خالی امام کے پیچھے کھڑ جا، تیری نماز ادا بھی ہو جائے گی، قبول بھی ہو جائے گی. امام شافعی کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنا، امام مالک کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنا، امام احمد بن حنبل کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنا، امام ابو حنیفہ کے پاس امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کو اس بات کا کشف ہو گیا تھا آنے والے دور میں امت ایسی ہوگی جن کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوگا. ایسے دور کے مسلمانوں کے لیے سورہ فاتحہ کو اگر واجب کر دے تو کس کی نماز ہوگی؟ اس لیے انہوں نے اجتہاد کر کے یہ مسئلہ بتا دیا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا، صرف کھڑ جاؤ تکبیر باندھ کر، تمہاری طرف سے سورہ فاتحہ امام پڑھے گا، تمہاری طرف سے ضم سورہ امام کرے گا، تمہاری طرف سے اچھا رکوع امام کرے گا، سجدہ کرے گا، وہ جھکے تو سجھ جاؤ، وہ سجدے کو جائے تو چلے جاؤ، وہ بیٹھے تو بیٹھ جاؤ، وہ اٹھے تو اٹھ جاؤ، وہ سلام پھیرے تو تم بھی سلام پھیرو. یہاں تک مسئلہ بتا رہا ہوں، بڑے بڑے مشاہیر اہل علم میں بڑی گہرائی رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بڑی سمجھ کے ساتھ مسئلہ پیش کر رہا ہوں. اگر اللہ اکبر بھی نہیں بولے، نیت باندھ کر داخل ہو گئے تو تب بھی تمہاری نماز ہو گئی. تکبیرات انتقالات نہ بولے تب بھی تمہاری نماز ہو گئی. اگر اتحیات نہیں پڑھے خاموش بیٹھ گئے تب بھی تمہاری نماز ہو گئی. درود نہیں پڑھے نماز میں تب بھی تمہاری نماز ہو گئی. دعائیں معصورہ نہ پڑھے تب بھی تمہاری نماز ہو گئی. عالم کے پیچھے رہنے کا یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے پیچھے نہ پڑھو، علماء کے پیچھے پڑھنا پڑے گا. تمہارے باپ سے زیادہ درد کرنے والا اس وقت عالم ہے، تمہارے باپ سے زیادہ فکر کرنے والا اس وقت عالم ہے، تمہارے لیے راتوں میں رونے والا اس وقت عالم ہے. بڑے وقت کے فرعونوں سے صرف تمہارے مستقبل کے لیے ٹکر لینے والا عالم ہے، اور مدد بھی آئے گی تو اللہ تعالیٰ عالم کی شکل میں اتارے گا. امام مہدی عالم ہوں گے، امام مہدی حافظ ہوں گے، امام مہدی مفسر ہوں گے، امام مہدی محدث ہوں گے، امام مہدی فقیہ ہوں گے. اللہ کی مدد آئن وقت میں آئے گی تو عالم کی شکل میں آئے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ علماء کے پیچھے نہ پڑھو. ایک نوجوان سے بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کاؤنسلروں کے پیچھے پڑے کیا ملا تم کو؟ ایم ایل اے کے پیچھے پڑے کیا ملا تم کو؟ ایم پی او کے پیچھے پڑے کیا ملا تم کو؟ جتنا ان کے پیچھے پڑے اس کا 10% بھی اگر علماء کے پیچھے پڑتے، اللہ اکبر، تمہارے بچے علماء ہو جاتے. لیکن آج تمہارا شوق دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. علماء کے ساتھ رہے گے انشاءاللہ. حامد رحمت اللہ علیہ جواہرات حکیم الامت میں لکھتے ہیں، کسی عالم کے پاس آ کر خاص طور پر کہہ دو، حضرت میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. اس کا اظہار بھی کرنا عالم کے آداب میں داخل ہے. کل آپ اپنے علاقے کے علماء سے رشتہ مضبوط کرو، علماء کے ساتھ جڑ کر رہو. ایک آدھی طاقت عالم، آدھی طاقت تمہیں. ایک ہاتھ عالم، ایک ہاتھ تمہیں. دونوں ہاتھ اگر مل جائے تو طاقت کا کیا کہنا. ایک سال کے
کے بعد بھی ہو سکتے بچے، 2 سال کے بعد بھی ہو سکتے، 3 سال کے بعد بھی ہو سکتے، 7 سال کے بعد بھی ہو سکتے. مانگو اللہ تعالیٰ کے پاس دیتے. جلدی کرو لوگوں. یہ کیا آم کا جھاڑ کیا بیج لگا تو 4 سال میں پھل آ جانے کے واسطے؟ ٹیسٹنگا میں ٹیسٹنگا شروع ہو جاتے، تعویذہ میں تعویذہ شروع ہو جاتے، اتارے میں اتارے شروع ہو جاتے. اور ساس اتنا ٹینشن بہو کو دیتی کہ ٹینشن کی وجہ سے بعد بچیوں کو بچے نہیں ہوتے. تسلی دینا، ہوتا ماں انشاءاللہ اللہ دیتا ماں، تمہیں فکر کرو نہ کو. یہ بولنا ساس سسرے شوہر کی بولنا ڈرو نہ کو جی. ذرے دن ہمیں خوشی خوشی کے ساتھ رہیں گے. اس کے دوسرے بھی لفظ ہی، لیکن حضرت کی وجہ سے میں وہ الفاظ پیش نہیں کیا. ذرا دن ہمیں خوشی خوشی کے ساتھ رہیں گے. کون دونوں 1-2-3 سال کے بعد بچے کیا فرق پڑتا؟ نہیں، رزلٹ آ جانا، نہیں تو دیکھنا دھمکیاں شروع ہو جاتی. اور ایک کرلا کرا جائیں گے، اسے بھی نہیں ہوئے تو کیا کریں گے؟ اولاد اللہ کی نعمت، اولاد دولت، اولاد امانت. جب بچے ہوتے ہیں ان کا پورا پورا حق ادا کرو. 2 چیزیں ان کو دو. مکتب کو بھیجنے سے پہلے یہ ان کو تم تعلیم دو اور ان کی تم چھوٹی عمر ہی سے تربیت کرو. غور سے سننا، ان کو تم تعلیم دو، چھوٹی عمر ہی سے ان کی تربیت کرو. مکھل کے مسلمانوں اپنے بچوں کی تربیت کرو، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ بچے تمہاری تربیت کریں گے. آج کرے نہیں کرے 3-4 بچے امی کو ڈرامہ کی وہ جوڑا جہیز لینے والے نوجوانوں کو تماچے، وہ دعوتاں پوچھنے والے بے غیرت لوگوں کے لیے تماچے. یہ جملہ یاد رکھنا، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ورنہ بچے تمہاری تربیت کریں گے. جب بچے بڑوں کی تربیت کریں گے تو بڑوں کو جینا مرنا یہ ہو جائے گا. تو بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، حضرت بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، مولانا بھی دیکھ رہے تھے. وہ چھوٹی بچے، اس میں سے ایک ساس کتے، ایک بہو کتے، ایک خالہ کتے، ایک سمدین کتے، ایک آپا کتے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے معلوم ہوتا بچوں کا ڈرامہ بتا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ تمام باتیں ہیں جو ڈرامے میں ہیں. مسلمان کو شادی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. ساری دنیا کے مذاہب میں شادی کرنے کا سب سے آسان مثال کسی مذہب میں ہے تو خدا کی قسم وہ اسلام ہے. ٹوٹل 7 کام شادی کے. کتنے کام؟ 7. بولو ذرا منہ کھول. 7 کام ٹوٹل. ایک، سب سے پہلے لڑکا لڑکی تلاش کرنا. اور نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں یہ تلاشی کا مسئلہ بھی تمہیں رکھو، تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دو. اور جن بچوں کے لیے فیصلے ماں باپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ وہ بچوں کی زندگی دنیا ہی میں جنت بن جاتی ہے. آپ سر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بابا بابا کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، صاف بولتی کرتے ہی کر لینا. بابا بولتی رکھو گا ہمیں کسی کی حرام جا کو کھا کو ہی تو کام ہوتا کہ وہاں کرتی، لیکن ہمیں بھی رکھ نہیں.
کتنے شرم کی بات. لڑکیاں اپنا فیصلہ سناتے. اور مولانا ظہور صاحب ہماری غیرت کا کیا کہنا. آج کل پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں دین جو برباد ہو رہا ہے وہ غریبوں کے گھروں میں دین برباد نہیں ہو رہا ہے. کچھ پڑھے لکھے جن کو VIP اور افیشل کہتے ہیں وہ اپنے لڑکے کو کیا لڑکی کو بھی پوچھتے ہیں تیری شادی کا کیا ارادہ ہے ماں, بتا کہ تو کسی کو پسند کرتی ہے یا ہمیں تلاش کرنا. آج کل چل رہا ہے. نوجوانوں اس مسئلے میں تم کبھی آگے نہ بڑھنا. تمہاری رضا ضروری ہے لیکن ماں باپ کے حوالے کرو اس کام کو, خاندان کے ذمہ داروں کے حوالے کرو اس کام کو. اللہ کی مدد آئے گی. پہلا کام لڑکا لڑکی کا انتخاب ہونا چاہیے اور انتخاب کے لیے میرے آقا نے ایک شرط لگا دی. ساری دنیا میں کچھ لوگ دولت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں, تم دولت کو نہ دیکھو. حسن کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں, تم حسن کو نہ دیکھو. خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں, تم خاندان نہ دیکھو. ادھر سے بھی دین دیکھو, ادھر سے بھی دین دیکھو. لڑکے کے اندر بھی دینداری دیکھو, لڑکی کے اندر بھی دینداری دیکھو. بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, عنوان سے ہٹا نہیں. بزرگوں کا حکم ہے, جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. لڑکے کے اندر بھی دین دیکھو, لڑکی کے اندر بھی دین دیکھو. ایسا نہیں کہ صرف لڑکی کے اندر دین دیکھنا, لڑکا غیر دیندار اور بے دیندار ہو. لڑکے کے اندر بھی دین دیکھو, لڑکی کے اندر بھی دین دیکھو. یہ سب سے ضروری چیز ہے, سب سے ضروری. تحقیق کرتے نہیں کرتے, شادی کے رشتے آئے تو مقصد میں تحقیق کرتے نہیں کرتے. لڑکی کو بھی تحقیق کرو, جاؤ جا کر دیکھو, اس کے علم اور اعمال کے بارے میں سوال کرو. وہ سب علم اعمال کے بارے میں سوال کرتے نہیں, لڑکی کو جا کر دیکھتے کہ 4-5 عورتیں, اللہ تعالیٰ یہ عورتوں کو نیک توفیق دینا, ان کے واسطے 5 وقت کی دعا بولا نہیں, 1 وقت ایکسٹرا ان کے واسطے ان کو دعا کرو. تمہیں عورتوں کا معاشرہ سدھر گا, پورا معاشرہ سدھر جائے گا. 25 گھر 50 گھر جا کو دیکھو, ایک لڑکی پسند آتی, 5-6 عورتیں جا کو لڑکی کو دیکھتی. نہیں بھی گھر کا تدمیر ہے, مندی بھی یہ باتیں معلوم ہوگی, آپ کو بھی یہ باتیں معلوم ہوں گے. پاپ وہ لڑکی آپ کو دیکھ کے رہتی, ڈر لگ رہتی میں قبول ہوتوں کی نہیں ہوتوں کی. اللہ کیا امتحان کی گھڑی ہوتی اس کی. اسے اس وقت جو حالت ہوتی نا وہ تم نہ معلوم نہیں. تمہیں لڑکی ہو کو رہتے تو تم نہ معلوم رہتا تھا کس حالت میں انہیں بیٹھتی. اللہ اکبر کبیرہ, کیا ٹینشن رہتا اسے. اور یہ بڑھیا کیا کیا دیکھتے ہی معلوم صورت اٹھا. کان کی بالی بہت اچھی ہے نا, وہ دیکھ رہی, بالی دیکھ رہی نہیں, کان دیکھ رہی. بعض بوڑھیا تو چوٹی بھی پکڑ کر دیکھ, موٹی ہے کہ دبلی ہے. موٹی کا واقعہ بولے نہیں حضرت, موٹی ہے, لمبے ہی کی کیا کی. میرے پاس ایک نوجوان بولیا, حضرت مجھے ایک جگہ لڑکی دیکھی ہے حضرت, تجھے بھی دیکھے مجھے بھی دیکھو ہی بات. شادی نے ایک مسئلہ پوچھنا حضرت. کیا با مسئلہ؟ جو لڑکی کو مجھے دیکھی ہی اس کے بالا بہت لمبے ہی کرتے ہیں حضرت. میں بولا لڑکی کے بالا لمبے رہیں گے تو لڑکے کے بالا لمبے رہیں گے. لڑکے کے بالا ساتھ ہونا, لڑکی کے بالا لمبے ہونا. اللہ تعالیٰ عورتوں کو بال حسن میں داخل کیا ہے تو ہمارے بال حسن میں داخل نہیں, عورتوں کے بال حسن میں داخل. لیکن وہ لگا کٹاری ہمیں چھوڑ رہی. آج کل نوجوان بھی کئی سے اتنے لمبے لمبے بالا. ہاں سنت کے مطابق رکھے تو الگ بات ہے, سنت کے مطابق میں نہیں ہے. کون سا پکچر آتا کہ وہ پکچر کا ہیرو کیسے بالا رکھتا کہ ویسے بالا. کون سا نئی کٹنگ آتی کہ آج کل ایک سور کٹنگ آتا ہے, ادھر پورا دلے سے ادھر ایک بالا, وہ بالا بھی ایسا کھڑا ہے تو گردن میں ایسا کھڑا ہے. لڑکا بھی خوبصورت ہونا, لڑکی بھی خوبصورت ہونا, شریعت پر عمل کرنے والوں سے زیادہ خوبصورت ہونا.
बाला तुम्हें भी रखो, लेकिन तुम्हारे बाला हुस्न में दाखिल नहीं, औरत के बाला हुस्न में दाखिल। फुकाहा लिखे मर्द के बाल हुस्न में दाखिल नहीं, औरत के बाला हुस्न में दाखिल। हमें मुंडाना, कभी छोड़े तो रखी छोड़ना, ऐसे छोड़ते। एक जरा दिन पहले हजरत की कटिंग आई थी, इतने बड़े बड़े बाला, वो भी ऐसे आपको। मेरा एक दोस्त अचानक बाला इसे छोड़ना चाह रहा था, मैंने पछाड़े हजरत क्या? मैं बोले नहीं तो पछाड़े, मैं तुम्हारा दोस्त हजरत, जरा बीच में भी कहीं चलेगा था। बाद में पूछा कीजिए ये हालत है, उसके बाजू का दोस्त बोला हजरत एक नई कटिंग हजरत ये उस जमाने में एक नई कटिंग हजरत। क्या भी कटिंग है? तेरे नाम, तेरे नाम। भाई बोला मन से तेरे बोला, अदब नहीं, तुम्हारे नाम से भी बोलना। हजरत वो एक फिल्म का नाम है दोस्तों। तुम्हें नबी के बाल पसंद नहीं, नबी का तरीका पसंद नहीं, इस हालत में अगर इंतकाल हो गया तो प्यारे आका को चेहरा क्या दिखाएंगे? प्यारे आका को चेहरा क्या दिखाएंगे? औरतों के बाल हुस्न में दाखिल है, लंबे बाल होना औरत के हुस्न में दाखिल है। फुकाहा ने फरमाया कि कमर तक बाल अगर औरत के बढ़ गए, उससे ज्यादा हो गए तो काट सकती है, कमर से ऊपर काटना नहीं है उसे। उसकी चोटी मोटी रहना, उसकी चोटी लंबी रहना, ये हुस्न के उसके हुस्न में दाखिल है। नौजवान फोन करके पूछ रहा है हजरत मुझे एक जगह लड़की देखी हजरत, सबको तो पसंद आ गई हजरत, हमारे नानी को पसंद आई नहीं हजरत। मैं बोला उसे करना क्या? नहीं हजरत करना तो मंदिर है। नहीं नानी चाची बोले हजरत, क्या बोले? वो चाची वो टुकड़ी के बाला लंबे ही करे। मैं बोला लंबे रहना अच्छा नहीं हजरत, हमारे नानी बोले किसके बाला लंबे रहते कि उसका रो तो जवानी में मर जाता है। और एक बात सुनते ऐसे कैसा मेरे पास ही आते थे, शायद हजरत के पास भी नहीं आते। छोकरी को देखते देखते क्या जरा हंसना करते मुझसे, अचानक हंसी नहीं, उन्हें दीवानी क्या होने लगी। अब मैं ये जुमला बोला तुम्हें हंसे, हाँ बता में हंसो बोला तो तुम्हें हंसेंगे, आता हंसा हंसा एक अंदर की कैफियत किसी सबब से बाहर आता हो, अब उसे हंसो कभी। अब उन्हें कबूल कराने के वास्ते मजबूरन असल में उसका हंसा देखना मतलब नहीं, दाता कदे देखना। औरतों की अकीदे देखो, दाता देखे तभी बीच में सुराख नहीं रहना कहते, दाता के बीच में सुराख नहीं रहा तो क्या मेहर रंगी है? अल्लाह अजीब शक्ल से बनाया है दाता, क्या खूबसूरत अलग अलग करके, इसके बड़े फायदे हैं। तुम खलकनल नुत्फता अलका फखलकनल अलकता मुद्गा फखलकनल मुद्गता इज़ामा फकसौनल इज़ामा लहमा। आयत की तफसीर उठा कर देखो, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक पे कितनी बेहतरीन बातें आती हैं। अल्लाह ताला ने मुंह के अंदर कम से कम 2 लाख का खजाना रखा है। एक कितने दाता? 32। अरे पूरे मुंह में कितने दाता? 32। अरे बिल्कुल का वाकया लतीफा याद है उनको। कुश्ती होटल 2 मुसलमान लड़ने को थे करते, एक आदमी देख ले को था करते, बोला तोड़ डाल, उसके 60 पर 4 दाता तोड़ डाल, तोड़ डाल, उसके 60 पर 4 दाता तोड़ डाल। बाजू वाला पूछा करते 30 पर 2 तो सब तेरे भी मिला लिया, तू मेरे बीच में आगा बन को मुझे मालूम, तेरे भी मिला लिया उसको। एक दांत ओरिजिनल दांत भी नहीं, क्या तुम्हें कीमती दांत बना लिए तो भी इस दांत का मुकाबला नहीं। अल्लाह ताला 32, एक दांत 5,000 रुपए रखो, मुंह में कितने लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए खाली दाता, वो भी अल्लाह अलग अलग रखा है। ठीक है, तो झड़े तो भी एक साथ नहीं,
ایک جھڑیا تو 30 پر 1 سے کام کرنا، اور ایک جھڑیا تو 30 سے کام چلانا، اور ایک جھڑیا تو 20 پر 9 سے کام چلانا، اور ایک جھڑیا تو 20 پر 8 سے کام چلانا۔ سڈن گر گیا تو کیا کھانا، انہیں موٹا کیسا ہوگا، حضرت بولے سکا یکسر دیوار کی طرح پورا ایک چھوٹی دیوار رکھ ڈالتا، گرنے کے وقت گر ڈالتے، مجمع میں ہنس سکتے ہمیں نہیں سکتے منہ سے۔ اللہ تعالیٰ رکھا تو اسے داتا کو بیچ میں سوراخ بنا کر۔ اب یہ سوراخ کسی کو بڑا رہتا، کسی کو چھوٹا رہتا، اب اسے ہمیں کیا کریں گے؟ عورتوں کا عقیدہ کیا تھا تو داتا کے بیچ میں سوراخ زیادہ رہا تو مرد کے ہاتھ کا پیسہ کہاں جاتا معلوم نہیں کرتا، کیا ضرور کھا لیتی؟ اللہ اکبر کرتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کا انتخاب کرو، اچھا شادی بتا رہا ہوں کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا۔ لڑکا لڑکی پسند آگے الحمدللہ آگے بڑھو، لڑکی والوں کو بولو ہم نہ تمہاری بچی پسند آ گئی۔ اب انہوں بھی ذرا لڑکے کو تحقیق کریں گے اپنا، ان کو بھی پھر تو پوری زندگی کے لیے بچی کو دینا تو بغیر تحقیق کے دے ڈالیں گے، کیا کماتا، کدھر کماتا، کتنا کماتا، کیسا کماتا، گھر کیسا ہے، اس سے پہلے بہو آپ کو ہے کہ نہیں ہے کہ تحقیق کریں گے۔ جگر کا ٹکڑا دینا سو معمولی بات نہیں، تحقیق کر لیے تو اسلام کہتا ہے جلدی شادی کرو، ایک مجلس منعقد کرو، اعلان نکاح کا کرو، 2 فرض ادا کرو، 1 واجب ادا کرو، 3 سنتیں ادا کرو، پورے نکاح کی کارروائی مکمل۔ بہت سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملے تو علماء تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، بات رکھیں گے۔ شادی کا عنوان کوئی معمولی عنوان نہیں، جس نکاح کو آقا نے آدھا دن کہا میں آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا ایک مجلس منعقد کرو، 10 15 20 25 شادی سیدھی مجلس، شادی خوشی کا موقع ہے، یہ کام مجلس میں ہونا، تنہائی میں نہیں، کپڑے لینے نہیں جا رہی، شادی کرنے جا رہی، سو 15 20 25 30 ہوگا۔ اس مجلس میں ایک مولانا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا نام کیونکہ اجازت نہیں لیا، انہوں نے اپنی بچیوں کے نکاح کا واقعہ بتایا تو مجھے صحابہ کا دور یاد آ گیا۔ ٹوٹل شادی کی دعوت میں حضرت فرماتے ہیں 4000 روپے بھی دعوت کو خرچہ نہیں ہوئے گا۔ ہاں 4 لاکھ روپے دعوت کو خرچہ کر رہی، وہ بھی پوچھ کر لے رہی، ہمیں سے بھی خرچہ کر لیا تو الگ بات۔ ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہماری عزت بڑھانے کے واسطے لڑکی کے گھر والوں پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ میرے والد فرماتے تھے، ان کی دیوانہ بولا کرتے میرا دل دیکھنا کہ تو بازو گھر کی شادی میں دیکھ، سمجھ میں آئی کی مثال ہے؟ میرا دل دیکھنا کہ تو بازو کے گھر کی شادی میں دیکھ، ان کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو دوست کو بلا لے کو بٹھا لے کو دال کو کھلانا، تمہارے خاندان میں تمہیں عزت بڑھانا بولے تو تمہیں دعوت کا انتظام کرو، لڑکی والوں سے دعوت کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی کیا قانون ہے؟ آئیے سے پوچھتے تو کیا بھی رکھو، دعوت ایک اچھی کر دینا، اچھی کا تو کیا بھی چاند کو توڑ کو پکانا کیا؟ نہیں دعوت اچھی کا تو کیا، چھوٹے کا گوشت، چھوٹا کا تو کیا کہ بڑے کا گوشت حلال نہیں، میں کھلانے والا بھی، میں میزبان، تمہیں مہمان، میری طاقت کتنی ہے کہ اتنا کھلانا کی، تمہاری کاہش کیسی ہے کہ ویسی کھلانا۔ حضرت سے پوچھو مسئلہ کیا ہے، مولانا سے پوچھو مسئلہ کیا ہے، آپ حیدرآباد کے علماء سے پوچھو، دارالعلوم کو اللہ سدا سلامت رکھے، ایک فتویٰ لکھ کر منگاؤ، میں میزبان پر ایگزامپل، تمہیں مہمان، میری طاقت کیسی ہے کہ میں کھلانا کی، تمہاری کاہش کیسی ہے کہ تمہیں کھانا۔
میری طاقت نہیں تھی کہ تمہیں پوچھیں گے بھی چاندی کی دال بھی سننے کی بریانی کھڑا ہو گئی تو بھائی کہاں سے دوں؟ میری طاقت ایسی ہے کہ میں اتر کھڑا نہ سو بندے سے میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتے حضرت یہ کھلاؤ بول کر. اگر کوئی آدمی لڑکی والوں سے دعوت کھانے کے بارے میں سوال کرتا ہے اس سے زیادہ گرا ہوا انسان کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ گرا ہوا انسان کوئی نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا کہا؟ تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا. تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا. ضمیر بیچ کر دنیا میں نام مت کرنا. تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا. ضمیر بیچ کر دنیا میں نام مت کرنا. کسی چھت پر سے گرو تو کوئی بات نہیں. کسی چھت پر سے گرو تو کوئی بات نہیں. کسی کی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا. کسی چھت پر سے گرو تو کوئی بات نہیں. کسی کی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا. مسجد کے دروازے میں کھڑ کو منگے تو بھی فقیری، درگاہ کے پاس کھڑ کو منگے تو بھی فقیری، ساس کے گھر میں صوفے میں بیٹھ کو منگے تو بھی فقیری. یہ پکی بات نہیں ہے. اس میں میں رتی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. نہیں حضرت ہمیں منگے نہیں حضرت روحوں کو جگہ ہمیں منگے نہیں حضرت روحوں کو دے ڈالے. چلو بھائی روحوں کو دیے تو تمہیں لے لیے. تمہیں کون سی مسجد میں نماز پڑھتے؟ بلال مسجد میں نماز پڑھتے. میں بھی بلال مسجد کو آتا ہوں. اترتے اترتے 2 روپے ہمارے ابا کو ثواب پہنچانے کا سے صدقہ دیا. لے بھی 2 روپے کا. تو تمہیں کیا بولتے حضرت کیا سمجھے؟ بندے کا فقیر سمجھے؟ ارے بھائی فقیر نہیں بھی تمہیں ہو کو پوچھے کیا بھائی کیا ہو کو دیا؟ بھائی ہو کو دیا تو 2 روپے لیتے ہوئے شرم ہوگی. سسرے کے پاس 2 لاکھ روپے لیتے ہوئے کوئی شرم نہیں. معلوم ہے بھائی دعوت بھی پوچھنے کا تمہارا حق نہیں ہے. بیرو پوچھنے کا حق نہیں ہے. وہ بھی بیرو کی ماں کو دیتی ہوں کتنے جیب کا ہے تمہیں اندر کیا تیری خبر بن رہی ہے؟ ماں پلنگ دیتے اور پلنگ بھی کرتے بالکل کیا کی اٹھ کرتے وہ نامہ بھی بندے آپ پر ہوتے نہیں ہے. کیا کی اٹھ ہونا سکتے شرم رکھی بھی ہے. میں سب کو نہیں بول رہا ہوں جو اس میں مبتلا ہے ان کو بولتا ہوں. تو میرے بستر پہ انہیں یا اس کے بستر پر سنے ذرا غور کر دیکھیے. غیرت کا سوال کر رہا ہوں. انہیں لے کر آتی تو پلنگ ماں ایسا سوتا ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہو پڑا. سوچے تو شرم آتی حضرت. چلو بھی بیرو مان لیں گے. بچے لاتی سے کپڑے اس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہم دو. پلنگ صاف نہیں بول سکتے. نکو نکو پلنگ نکو. بستر میرا ہوگا یہ غیرت. شاید اس سے پہلے شاید آپ کو کوئی بولا ہو. وہیں سے پوچھتے ہیں 5 لاکھ دو 10 لاکھ دو. دوستو خدا کرے کہ آئندہ 2-3 باتیں جو میرے زبان سے نکل رہی ہیں تو تم کو سمجھ میں آ جائے. میں بنگلور میں کہا اللہ اکبر کبیرہ. کئی نوجوانوں نے جوڑے کا پیسہ واپس کر دیا. زمین ضبط کر دی. میرے حق میں ایک صاحب لا کر دیے حضرت یہ 2 لاکھ روپے حضرت یہ 3 لاکھ روپے. اتر کی تو بات عمل کرنے میں مشکل نہیں ہے. ایک صاحب پوچھے حضرت لے لیا خرچہ ہو گیا میں ذرہ ذرہ کر کو پھیر سکتا ہوں کیا؟ اب کیا کرنا؟ تو لیا تو ایک مٹھی بات تو ذرہ ذرہ نہیں دینا مگر بول سکتا ہوں کیا؟ چلو ذرہ ذرہ بھی دے سکتے. میرے حال جوڑے کا پیسہ واپس کرو. جوڑے کے پیسے کا مطلب کیا معلوم؟ تم لگا تو لیتے نہیں. صورت دیکھے تو شریفہ کے سکا ہی مجھے معلوم بہت اچھے شکرانہ تم لگا جو لے رہی ان کو بول رہے. جوڑے کا پیسے کا مطلب کیا معلوم؟
حضرت میری اصلاح فرما دے، جوڑے کے پیسے کا مطلب کیا معلوم؟ لڑکی کے باپ سے لڑکا کہتا ہے تمہاری بیٹی کی ضرورت پوری میں کروں گا، میری طاقت کی یہ قیمت ہوگی۔ میں فقہ کی کتاب اٹھا کر دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ مہر دینا تمہارا کام، اس کا احسان دیکھو، ایک مرتبہ مہر لے کر پوری زندگی حق ادا کر رہی ہے، اور آپ اس کے پاس سے 5 لاکھ روپے لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں زندگی بھر کھلانے کا انویسٹمنٹ ہے، اور زندگی بھر اس کا حق ادا کرنے کی قیمت ہے۔ پیسے لے کر حق ادا کرنا یہ اڈوں میں سودا کرنے کے برابر ہے۔ آسان کرو، بچوں نے تھوکا ہم کو، جوڑے جہیز کسی اور دھرم میں ہو تو ہو، ہمارے دھرم میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دھرم میں جوڑے جہیز خطان قتل نہیں لیے ہیں۔ تو میں خود بنگلور کے اندر اجتماعی شادیوں میں ہمارے استاد محترم، اللہ اکبر، ایک پل حضرت کی کمی کا احساس ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا کوثر صاحب کے بھی استاد ہیں، دیگر علماء کے استاد ہیں، استاد الاساتذہ ہے۔ بنگلور میں اجتماعی شادیاں ہوئی، حضرت مہمان خصوصی تھے، میں بھی تھا۔ کون حضرت؟ مفسر قرآن، محدث کبیر، مفتی اعظم، فقیہ وقت و زمان، نباز قوم، مفکر ملت، امام مقتضی حال، حضرت شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نوجوانوں کے سامنے خطاب فرمایا کہ عزیزم، یہ جوڑے کا پیسہ ہرگز نہ لو، اگر لے لیے تو زندگی میں واپس کرنا واجب ہے، ورنہ حشر کے میدان میں تمہارے سسرال سے مطالبہ ہوگا۔ حضرت بولے بہت آسان شادی، خالی لڑکا لڑکی کا انتخاب کرو، مجلس منعقد کرو، مجلس میں 3 کام ہونا۔ پہلا کام 2 گواہ پہلے سے تیار کر لے، دوسرا کام مہر دیو، تمہاری طاقت میں کتنا ہے مہر، 2-3 ہزار روپے اتنا دے ڈالو۔ تیسرا کام، کیا آپ نے قبول کیا بول کر پوچھے تو میں نے قبول کیا بولو، نکاح ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھ میں آیا؟ لڑکا لڑکی کا انتخاب ہونے کے بعد مجلس میں بیٹھو، مجلس میں 2 گواہ بھی اچھے رکھو، کون کی کان کی کیسا گرتا اسے پکڑ کے گواہ بنا دو۔ اچھے لوگوں کو گواہ بنانا مستحب ہے، متقیوں کو امام کچھ گواہ بناؤ، حضرت نکاح پڑھ رہی حضرت کچھ گواہ بناؤ، قریب ترین رشتہ داروں کو نکاح گواہ بناؤ، کون کی لڑکی کے بھونے کا چچا گواہ۔ گواہوں کے باب میں فقہا نے لکھا ہے وقت پڑنے پر نکاح کی گواہی دینے والا بھی قابل اعتبار ہونا چاہیے۔ سنسی کا نام گاڑی، گواہ 2 گواہ تیار کرو، اس کے بعد ہے نا نکاح، مہر کتنا بھی 5,000 روپے مہر، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد خطبہ نکاح پڑھاؤ، 900 سے پوچھو کیا آپ نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کر لیا، ہوگا قصہ ختم، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکا اپنی بیوی سے ملاقات دیکھنے گیکنے کے بعد خوشی میں انہیں ولیمہ کرنا، ولیمے میں بھی کوئی سختی نہیں ہے، کتنی قسمیں ولیمے کی بیان کی ہے فقہا۔ دوسرے دن 900 پاؤ کلو سکے کھجورا لے کو، سب کو 1 کھجور بانٹ کو، اگر بول ڈالیا میرا ولیمہ، قسم اللہ کی ولیمہ ادا ہو گیا۔ ایک گلاس دودھ پلا ڈالیا،
वलीमा वलीमा अदा हो गया। एक दो दोस्त को बुला ले को निके के दूसरे दिन चाय के दुकान में जाको उसे एक चाय पिला दो को मैं एक चाय पी लेता वलीमा बा ये मेरा बोले तो तब भी वलीमा हो गया। और बहुत कितना अच्छा चाय की मिसाल देते अंकल भी खुश हो गए रहेंगे मेरी चाय से मुसलमानों का वलीमा हो रहा है। और भी आसान बताऊं फुकहा ने वलीमे को कितना आसान बताया। मिसाल के तौर पर मेरा निकाह हुआ मिसाल रे बाबा तुम को फोन करो लोगों कुर्सी भी ऐसी है हजरत फोटो पकड़ को भेजे हजरत बोलो फोटो भी ऐसी है कौन कुर्सी भी ऐसी है कौन तुम्हें फोटो पकड़ को घर में भेजिया मनाने के वास्ते 2 महीने होंगे वलीमे में बैठे सका है फिर भी क्या डरना दूर हूं अल्लाह बड़ा है। मिसाल के तौर पर मेरा निकाह हुआ मैं एक गरीब इंसान वलीमा करने की ताकत नहीं है। दूसरे दिन हजरत तशरीफ लाए मौलाना तशरीफ लाए हाफिज साहब तशरीफ लाए क्या भाई वलीमा नहीं भी ताकत नहीं है। बैठे बैठे सका मौलाना चाय मंगा लिए हजरत बिस्किट मंगा लिए वो मिक्सर मंगा लिए सब सामने रख डाले। मैं अगर बोलिया दोस्तों से क्या भी ये मेरे वलीमे की दावत क्या ये दोस्ता बोल डाले हाँ मौलाना ये तुम्हारे वलीमे की दावत कसम अल्लाह की फुकहा ने फरमाया इस अंदाज से भी वलीमा अदा हो जाता है। शादी इतनी आसान चीज है इसे इतना मुश्किल न बनाओ कि हमारे बच्चे मकतब में पढ़ने वाले कुरान पढ़कर आपको बताने के बजाय हमारी तरबियत करने के लिए स्टेज पे आ जाए। बात लंबी हो गई मैं माफी चाहता हूं। इन बच्चों की तालीम और तरबियत पर पूरा ख्याल रखो। ये बच्चे आने वाले दौर की अमानत है मुल्क की अमानत है हमारा मुस्तकबिल है। मकातिब को मजबूत करो जैसा कि हजरत मौलाना अब्दुल कबीर साहब दामद बरकातुहू ने फरमाया मदरसे बाद का दर्जा है मकातिब पहला दर्जा है। 4-5 साल के बच्चे मदरसे को नहीं आते 4-5 साल के बच्चे मकतब को आते हैं मकतब को भेजना है। हजरत अली मियाँ अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम मकतब में अपने बच्चों को नहीं भेजोगे तो फिर तुम्हारे बच्चों के ईमान की कोई गारंटी नहीं है। बहुत खुशी हुई कि ज़हूर क्या नाम था मंजूर इलाही एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ जिम्मेदारों के साथ और ख़ास तौर पर हजरत की सरपरस्ती में एक मकतब चला रहे हैं और वक्तन फवक्तन उस मकतब के इजलास का एक बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे अपने बच्चों को पढ़ाओ मकतब में पढ़ाओ मदरसे में पढ़ाना नहीं पढ़ाना वो बात का स्टेज है लेकिन मकतब में पढ़ाओ बच्चों को भेजो बुनियादी तालीम बच्चों की मजबूत करो क्योंकि 4-5 साल की उम्र में ला इलाहा इल्लल्लाह जब बैठ जाता है कसम अल्लाह की 80 साल भी हो जाए तो निकलता नहीं। 4-5 साल की उम्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जुमला बैठ गया दिमाग में 70-80 साल की उम्र में भी पहुंच गए। क्या तूफान आ जाए क्या हमले आ जाए क्या साजिशें आ जाए कसम अल्लाह की जहन से निकलेगा नहीं। आजकल तो मकातिब की तालीम बहुत बेहतरीन हो रही है। आज से 15-20 साल पहले मकातिब की तालीम में बहुत कमियां थी लेकिन अब मकातिब की तालीम बड़ी बेहतरीन हो गई है। हज़रत उलमाए किराम अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ाते हैं साथ में दुआएं सिखाते हैं अहादीस छोटी छोटी सिखाते हैं मसाइल सिखाते हैं और 2-3 साल की उम्र में 2-3 साल के दौर में बच्चा मकतब में जबरदस्त पढ़ लेकर आ जाता है। मकतबों को भेजो क्योंकि तुम तुम्हारे बच्चों को स्कूल भी भेजते हो मकतब को भेजो। आजकल स्कूलों का निसाब इंतहा दर्जे पर 19-20 हो चुका है। अब मैं बोलूं तो आप लोग क्या समझेंगे पता नहीं मुझे हालात बोले बगैर तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। अब तो भगवत गीता भी दाखिल करने की बात कर रहे हैं रामायण भी दाखिल करने की बात कर रहे हैं। देखा जाएगा
दाखिल होकर कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर सुबह के 9 से शाम के 4 बजे तक हमारा बच्चा स्कूल के माहौल में जाकर अपने ईमान और यकीन को कमजोर करके भी आया, 1 घंटे की मकतब की तालीम में इंशाअल्लाह ताला फिर से उसका ईमान और यकीन मजबूत हो जाएगा। भेजो मकतब को भेजो। किसी घर का कोई बच्चा, किसी घर की कोई बच्ची मकतब को गए बगैर नहीं रहना, और जिम्मेदार भी सख्त शराइत लगाए अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए। जिम्मेदारों को बाहर आना पड़ेगा। 2-3 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। जिम्मेदारों को, मस्जिदों के जिम्मेदारों को अब लापरवाह रहने की कतई इजाजत नहीं। जिम्मेदारी संभाल सकते हैं तो जिम्मेदार बनो, नहीं संभाल सकते तो जिम्मेदारी से सुबुद्दोश हो जाओ। कोई संभालने वाला है तो उसे जिम्मेदार बनाओ। अब वक्त आया है मेहनत करने का, खूब मेहनत करो, क्योंकि जान को भी खतरा है, माल को भी खतरा है, इज्जत को भी खतरा है, यहाँ तक ईमान को भी खतरा है। हमारे बड़े मेहनत नहीं करेंगे, जान भी बर्बाद हो जाएगी, माल भी बर्बाद हो जाएगा, इज्जत भी बर्बाद हो जाएगी, ईमान को भी नुकसान पहुंचेगा। मुहासबा करना रोजाना। मेरे मस्जिद के हल्के में, जिस मोहल्ले का मैं सदर हूँ, उस हल्के में कितने मुसलमान के घर है? 500 घर है। बराबर 500 घर वालों को बुलाकर पूछना तुम्हारे बच्चे मकतब को जारी की नहीं जारी। अगर तुम्हारे बच्चे मकतब को आ रही तो आइंदा मस्जिद के साथ तुम्हारे जो काम लगे हुए हैं उन कामों में हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम्हारा बच्चा मकतब को नहीं आया तो हम वो काम जो मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उनको डराओ, तुम्हारा बच्चा मकतब को नहीं आया, तुम्हारे घर की शादी में हमारी मस्जिद का दफ्तर नहीं मिलेगा। तुम्हारा बच्चा मकतब को नहीं आया, तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो गया तो हमारी मस्जिद का इमाम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। तुम्हारा बच्चा मकतब को नहीं आया, हमारे मुसलमान कब्रिस्तानों में तुम्हारे घर के किसी फर्द को तदफीन की इजाजत नहीं मिलेगी। जितने सख्त कानून बना सकते हैं बनाओ, ताकि हमारे बच्चों का ईमान आने वाले 10-15 साल में मजबूत हो जाए। यकीन, पक्का यकीन आ जाए। लेकिन गफलत ही गफलत है। ऐसे गफलत के माहौल में ऐसे मकातिब और यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा और ये जिम्मेदारान और ये नौजवानों को देखकर कसम अल्लाह की, यहाँ से दुआ नहीं निकलती, यहाँ से दुआ निकलती, यहाँ से दुआ निकलती है। सारी दुनिया में किसी भी किताब को पढ़ाने का वो निज़ाम कहीं नहीं है जो निज़ाम यहाँ पर है। और नौजवानों, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, खाली बच्चों को पढ़ाना नहीं, तुम्हारे अंदर भी कुछ भी नहीं है, तुम्हें भी पढ़ो। क्या तुमको गुस्ल करना आता है? अगर आपके शर्म का मुझे एहसास न होता, यही किसी नौजवान को खड़ा करके पूछता गुस्ल के फराइज बताओ, सुन्नतें बताओ। आपको गुस्ल करना आता है? वुजू करना आता है? नमाज पढ़ना आता है आपको? बेसिक दुआएं, जो जरूरी दुआएं, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, कपड़े पहनने की, बैतुल खाला जाने की, वहां से आने की, मस्जिद को जाने की, मस्जिद से आने की, तुम्हारी उम्र 20 साल है, 25 साल है, ये सब दुआएं तुम्हें आती है? कुरान पढ़ना आता है तुमको? और आप खुश हो जाएंगे इस बात को सुनकर, हमारे ये नौजवान हजरात उलमाए किराम सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाना नहीं, वो आपको भी पढ़ाना चाहते हैं। आप बगैर शर्म के आइए। कितनी बेहतरीन हदीस हजरत मौलाना फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अगर कोई बच्चा शुरू करता है या नौजवान शुरू करता है, यहाँ तक कि इस हदीस को सुनकर बूढ़े भी कल ही से एक आयत याद करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अगर मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ करने से पहले मौत आ गई, कितनी बड़ी बशारत है, कल क़ियामत में अल्लाह हाफिजों के साथ उठाएंगे। तुम्हें भी सीखो। कुरान पढ़ना नहीं आया तो क्या नौजवान, कभी तुम्हें एहसास हुआ मोबाइल नहीं रहा तो मेरे पास मोबाइल नहीं ना, मोबाइल नहीं ना, गाड़ी नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं ना, गाड़ी नहीं ना।
قرآن پڑھنا نہیں آتا، کبھی ایسا بندے قرآن پڑھنا نہیں آتا نا، کبھی تمہارے اندر یہ بات آئی؟ نوجوانوں تمہیں بھی پڑھو، یہاں انتظام ہے نوجوان بچوں کا، تعلیم والدان کون چلاتے ہیں؟ کتنے نوجوان پڑھتے ہیں؟ ہم نوجوان پڑھے، حضرت فرمانے مکھل میں اٹھتے تھی، شادی میں دیکھنا اصل رزق شادیاں نہیں چلتا۔ آپ تمام پڑھیں گے نوجوان، دو درد اور دو وعدے لے کر جا رہا ہوں، ایک بچوں کو پڑھاؤ، ایک نوجوان، بہت بڑی تعداد میں نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پڑھو انشاءاللہ تعالیٰ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون سچے ہاتھ مجھے دکھانے کے واسطے اتنی بہترین مجلس میں اگر ارادہ نہیں تو ہاتھ نہ اٹھاؤ، میں ناراض نہیں ہوتا، قسم اللہ کی ناراض نہیں ہوتا، ارادہ ہے کریں گے کام تو ہاتھ اٹھاؤ۔ کون کون قرآن سیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ؟ پکا پکا؟ کیا نام تمہارا؟ حنیف، کہاں کے آپ؟ دھنیواد، پکا؟ آئندہ سال کبھی ملاقات ہوئی تو کتنا پڑھے بتائیں گے؟ شاباش بیٹا، تمہارا نام کیا جی؟ محسن، کہاں والے تمہیں؟ دھنواڑا، پڑھیں گے پکا؟ چپ کے ہاتھ اٹھا دینا، تمہیں پڑھنا آتا؟ آپ کو پڑھنا آتا؟ کہاں والے آپ؟ کیا یہ پورے دھنواڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مکتل کے کون ادھر ہاتھ اٹھاؤ؟ صرف مکتل کے، الیکشن میں کھڑوں میں صرف مکتل کے اٹھانا ہاتھ، کون؟ مکتل کے، ماشاء اللہ۔ تمہیں قرآن پڑھ کو ہی بیٹے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دل سے محبت سے، یوں بھی ایک تمہارے باپ، میں بھی تمہارا ایک باپ، حضرت بھی ایک باپ، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کی شرم ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کام والے تمہیں؟ اسی مکتل والے، کیا نام تمہارا؟ الیاس، ماشاء اللہ کتنا بہترین نام ہے۔ پڑھیں گے سچی آپ قرآن پڑھیں گے؟ لاک ڈاؤن آیا تھا 2 سال، لاک ڈاؤن، واہ 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 واہ، کتنا اچھا موقع ملا، میرے پاس رپورٹ موجود ہے، لاک ڈاؤن میں کتنے ایسے بوڑھے جو قرآن ان کو یاد نہیں ہونے کی عمر، لاک ڈاؤن کا فائدہ حاصل کر کو لوگ قرآن یاد کر لیں۔ لاک ڈاؤن کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے فائدہ اٹھائے۔ بیلگام کے پاس گیا تھا، ایک 50 سال کے آدمی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، بیٹھ جاؤ بیٹے، 50 سال کے آدمی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، وہ زمین میں بھی تھے، پوچھو میں مٹھائی وہ گاؤں کی لے لا کو گھر کو جاتا تھا، بلا لگو تو مطلب پھرنے نہیں ہوتا نا، باقی مٹھائی سے ملا کو کھلا کے بول لے لا بیٹا، زمین میں بول کر رکھو بول کر۔ حضرت درہ سے بھی تمہیں کھا لیا حضرت، یہ خوشخبری ہے، کیا بھی خوشخبری، ان کو بیٹا ہوا ہے، ان کی عمر ویسے تو 50 سال ہے تقریباً، 50 سال کی عمر میں بیٹا حضرت 18 سال شادی ہو کو بچے نہیں، لاک ڈاؤن میں ہوگا حضرت۔ میں بولیا خلوص کا نتیجہ، محنت کا ثمرہ، آپ بھی پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تمہیں اٹھو جی، تمہیں اٹھو، ٹوپی نہیں ہے، اٹھو، تمہیں شرمانا نہیں۔ کیا نام آپ کا؟ محمد صلاح الدین، کون سا گاؤں؟ کڑائی چور، ارے میں تمہیں دیکھے جیسا، قرآن پڑھ کر ہی پورا پڑھ کر ہی پورا ناظرہ پڑھنا آتا؟ الحمدللہ، بیٹھ جاؤ۔ تمہیں اٹھا جی چشمے والے، شاباش، اٹھو بیٹا۔ کیا نام تمہارا؟ جہانگیر، ماشاء اللہ، نیکسٹ 2024 میں تمہیں پی ایم، ہمارے ملک کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا نام تمہارا، قرآن پڑھ کو ہی بیٹا تمہیں، ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ۔ تمہیں اٹھو جی، ماشاء اللہ، کیا نام بیٹا تمہارا؟ محمد سبیل الرشاد کا آدھا نام، ماشاء اللہ، قرآن پڑھ کو ہی بیٹا، او ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ۔ پڑھ کو ہی تو پھر کیا پڑھانا، جو نہیں پڑھے پورے پڑھنا انشاءاللہ، پڑھیں گے بھائی پتہ پڑھنا۔ کب بھی حضرت کے پاس ایک 3-4 مہینے کے بعد آیا تو نہیں، مجھے وقت رہا تو آپ لوگوں میں سے کتنے پڑھ رہی، مولانا کو میں پوچھوں گا جلسے کے بعد کتنے نوجوان داخلہ لیے، دوسرے گاؤں کے بچے بھی نوجوان بیٹھے ہی، انہوں بھی پڑھنا، بچہ کو بھی جا کر چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ایک اعلان سماعت فرمائے. یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں. ہمارے شیخ اس وقت کے بڑے اولیاء میں سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی ایک مشہور و معروف کتاب گھر جنت کیسے بڑے بڑی بہترین کتاب ہے. میاں بیوی کے حقوق ہیں اس کے اندر. شوہر کیسے بیوی کے ساتھ رہنا، بیوی کیسے شوہر کے ساتھ رہنا، قرآن حدیث کی روشنی میں واقعات کو جمع کیے ہیں. حضرت آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لیں.